अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले थंबनेल पे जो कुछ लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अपना थंबनेल पढ़ता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो कुछ मैंने आपसे बात करना होती है वो कंप्लीट करने के बाद जो उसका मरकज़ी नुक्ता होता है उसका मैं थंबनेल बना के सामने लगा देता हूँ। और ये मैंने ऐसा क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं और लोगों की वीडियोस देखता हूँ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जो कुछ थंबनेल पे लिखा होता है उसका ज़िक्र वीडियो के अंदर होता ही नहीं। तो मुझे ये बात अच्छी मालूम नहीं हुई, तो मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया। तो पहले मैं थंबनेल पढ़ता हूँ, वो मेरे वीडियो का मरकज़ी नुक्ता होता है। जी, मेरा थंबनेल ये है कि माफ़ी तो अल्लाह ताला से मांगनी होगी। दूसरी लाइन ये है, अना के बुत तोड़कर सब लोग ज़ीरो लाइन पे खड़े हो जाएं। और इससे आगे है कि इल्ज़ाम तराशियों और इंक्वायरियों से, दैट मीन्स इंक्वायरीज से मसाइल हल नहीं होंगे। लास्ट लाइन है कि भारत अब टैंकों, तोपों और तैयारों से हम पर हमला नहीं करेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने के लिए मुतहारिक ग्रुप्स मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर माजी के वाक़यात पर बात शुरू कर दें और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दें तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूँ कि बड़ी शदीद जंगों के बाद फ़ैसला मेज़ पे बैठ के ही होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, ख्वाह वो सियासतदान हो, अदलिया हो, इंतज़ामिया हो, ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लें कि हमें अपनी डूबती कश्ती को बचाना है। अगर हमारी कश्ती ही डूब गई, खुदा न खास्ता, तो फिर हम इख्तलाफात किससे करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हमारी कश्ती डूबेगी नहीं तो वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है। जो कुछ हालात इस वक्त हैं ये यकीनन हमारी कश्ती डूबने की तरफ जा रही है। नाज़रीन, हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर पर मैं पिछले 3 सालों में कई वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं, जो कि अब भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। देखें और जानें, जो कुछ मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं वो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। नाज़रीन, गया वो ज़माना जब भारत हमारे मुल्क पर तोपों, टैंकों और तैयारों से हमला करके अपने मकासद हासिल करने की स्ट्रेटजीज़ बनाया करता था। 2 जंगों में वो हमें कमज़ोर कर चुका। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर का हथियार अपने हलीफों के साथ मिलकर बहुत ही अफेक्टिव तरीके से हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। आपकी मालूमात के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर के कुछ मुख्तलिफ हथियार या हरबे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये हरबे जानने के बाद फिर आप अपने मुल्क के हालात को देखें। ये जो मैं हरबे आपको बताऊँगा, ये जानने के बाद फिर आप देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर के हमलों की ज़द में हैं। पहला सबसे बड़ा हरबा मिस इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद इस पर बात करने से पहले मैं बताऊं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के मतलब मेरा अपना एनालिसिस जो है वो कुछ इस तरह है, जैसे किसी एक शख्स का इम्यून सिस्टम यानी दफाई निज़ाम जो है वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे। हालांकि कुदरती तौर पर
امیون سسٹم اپنے جسم کے ہر سیل کو پہچانتا ہے، اور اگر باہر سے کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو شکست دے کر اس کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے، اور پھر وہ اگر دوبارہ حملہ ہو تو امیون سسٹم جو ہے اس کو بڑی جلدی شکست دے لیتا ہے۔ مس انفارمیشن کے حملے صرف اندر سے نہیں، انڈیا، برطانیہ اور امریکہ پیش ہیں۔ ان کا مقصد ہمارے ملک کو اتنا کمزور کرنا ہے کہ ہم سانس بھی ان کی مرضی سے لیں۔ 5th جنریشن وارفیئر کا دوسرا اہم ہتھیار سائبر اٹیکس ہیں۔ اس میں آج کل اہم رول جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، جس میں ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ IMF ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ کئی ملکوں کو تباہ کر چکا اور ہمارے اندر بڑی مہارت کے ساتھ پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ جو اکانومسٹ ہیں ان سے بات کریں وہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اکنامک پوزیشن کو حل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں۔ ہم خود ہی اپنے خلاف کام کر رہے ہیں۔ گندم سکینڈل دیکھ رہے ہیں، فارم 47 دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز اور معافی مانگنے کے مطالبات دیکھ لیں، عدلیہ کے ڈیلیڈ فیصلے دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، گورنمنٹ کے انکم کے جو ذرائع ہیں وہ دیکھیں۔ گورنمنٹ کا پیسے اکٹھا کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرو، جس سے ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور بے روزگاری میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جرائم بڑھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہوتی ہے، لوگ اپنا سرمایہ اٹھا کر دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ابھی دبئی میں 12.5 بلین $، 12.5 ارب $، کی پاکستانیوں کی پراپرٹیز کی اطلاعات آئی ہیں۔ یہ لیگل منی ہے، لیگل طریقے سے وہاں گئی یا نہیں گئی، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اتنے روپے باہر جو ہیں، اتنے ڈالرز جو ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں، وہ کیوں لے کے گئے، کیسے لے کے گئے۔ یہ ہیں 5th جنریشن وارفیئر کے ہتھیار۔ مزید سنیں، آپ آزاد کشمیر کی بات دیکھ لیں، جو پانی کے معاملات ہیں، واٹر ریکارڈ سے لے کے آگے تک اس کو دیکھ لیں، ڈیمز کی صورتحال دیکھ لیں، IPPs کا دیکھ لیں۔ اگر میں معدنیات کی طرف جاؤں تو یہ کچی لسی کی طرح پھیلتے ہوئے ہتھیار ہیں جنہوں نے ہمارے وطن عزیز کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب کسی کو ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہوئے محاورتاً کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے۔ میں آج اگر یہ کہوں گا تو بالکل جھوٹ ہوگا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا، بے پناہ نقصان ہو چکا۔ ابھی بھی جبر، ظلم، ناانصافی، الزام تراشیوں کا بازار گرم ہے۔ کوئی قوم سے معافی مانگے نہ ایک دوسرے سے۔ قوم سے ہی ادارے بنے ہیں۔ اگر ہر ایک نے اپنا فرض آئین، قانون، رولز اور ریگولیشن کے مطابق اقدار اور اخلاقیات کو سامنے رکھ کر ادا کیا ہوتا تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ پہلے تو ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
پھر کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم کچھ طاقت پکڑ جائیں گے تو پھر دشمن سامنے سے حملہ آور ہوگا۔ ابھی تو ہمارا امیون سسٹم اپنے ہی خلاف کام کر رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے انا کے بت توڑیں، پھر اللہ سے ماضی کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے دائرۂ اختیار کو بہتر کریں، اور پھر آپس میں بیٹھ کر حال کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ کچھ کریں گے تو اللہ سے بہتری کی دعائیں کریں۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ کوئی ایک ادارہ اپنے آپ کو کسی دوسرے ادارے سے سپیریئر نہ سمجھے۔ سب کی ضرورت ہے، سب ادارے اہم ہیں۔ حساس اداروں بشمول پولیس کو جو ٹریننگ دی گئی ہے، اسلحہ دیا گیا ہے، وہ عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل باسز کو خوش کرنے کے لیے اپنا انٹلیکٹ، اپنی تربیت، اپنا اسلحہ ان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں گے جن کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے یہ اسلحہ دیا گیا ہے، تو نرم سے نرم الفاظ میں کہوں گا کہ یہ غیر انسانی ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ سو جناب، انا کے بت توڑیں اور آگے بڑھیں۔ پہلی ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس حکومت ہے، پاور ہے۔ بسم اللہ کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جا سکے۔